سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں بالکل. جو میں بطور جو وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل. اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ میں قوم کو میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا. اور پھر یہ خدا کا نظام ہے. دیکھیں، یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے. لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے. میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف. ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے، اور کس طرح ہم ان کو تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.